سورہ محمد 47 نمبر سورہ کی آیت نمبر 29، اور یہ آخری رکوع ہے اس کا سورۃ محمد کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم ولو نشاء لأریناکہم فلعرفتہم بسیماہم ولتعرفنہم فی لحن القول واللہ یعلم اعمالکم ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترککم اعمالکم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم ان یسألکموها فیوفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ صادق اللہ۔ جہاں سے یہ بات سورہ محمد کی شروع ہوئی تھی، وہیں پہ آ کے اللہ پاک نے اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ اس سے پہلے جو بات آئی ہے وہ یہی تھی کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، قفل پڑے ہوئے ہیں؟ اور اقفال و ہا جو ہے، ہا کی ضمیر جو ہے وہ دوسروں کے نظریات کی طرف ہے، یعنی جن لوگوں کے ساتھ یہ وابستہ ہے، ہا کی ضمیر ان کی طرف ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ وابستہ ہے، جس فرقے کے ساتھ وابستہ ہیں، جن نظریات کے ساتھ وابستہ ہیں، کیا قرآن میں تدبر کرنے میں انہوں نے ان کے دلوں پہ کوئی تالے لگا دیے؟ اور واقعی تالے لگ جاتے ہیں، تب بھی انسان جو ہے وہ اپنی اس میں اپنی رو میں چلتا رہتا ہے، اپنی ڈگر پہ قائم رہتا ہے۔ قرآن بیان کرو بھی تو وہ اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ، ہمارے امام وہ کوئی غلط تھے۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن وہی ہے جو ان کے اماموں کے پاس تھا، قرآن وہی ہے جو ان کے بزرگوں کے پاس تھا، اور قرآن وہی ہے جو آج ان کے سامنے ہے۔ یہ بات وہ تب کریں کہ آج ان کے سامنے قرآن نہیں ہے، پھر وہ کہیں جی ان کے سامنے تو بہت سارے مختلف علوم موجود تھے، قرآن موجود تھا، ان سے انہوں نے ایک معاملہ ڈرائیو کیا، ایک عقیدہ بنایا، اور آج ہم اس پر قائم ہیں مجبوری کی حالت میں کہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں۔ لیکن اللہ پاک ہر دور میں ہر انسان کے ایک ایک فرد کو خطاب کر رہے ہیں، ہر ایک کے سامنے، کہ کیا ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت، یا یہ اس کے ساتھ اوپر ایک ڈانٹ کہ کیا تمہارے دلوں پر کفل پڑ گئے ہیں ان کے؟ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہر انسان قرآن میں غور و فکر کرنے کا مکلف ہے۔ اللہ پاک ہر ایک سے پوچھیں گے کہ تم نے قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ ہر انسان کو، یہ کوئی انسان اگر یہ کہ ہمارے بزرگوں نے کر لیا تھا تو پھر بھی یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ جو آدمی غور و فکر کر کے میٹرک کرتا ہے، ایف اے کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، یہ سارے غور و فکر سے بنتے ہیں۔ ایڈوکیٹ بنتے ہیں، افسر بنتے ہیں، غور و فکر سے انتظامیہ چلاتے ہیں، یہ سب غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ تو یہی بات اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا کے سارے کام کیے غور و فکر کر کے، قرآن
پہ غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ وہاں تو آدمی نہیں کہتا کہ جی میں تو جو میری وکالت ہے یہ تو میرے باؤ اجداد سے جو انہوں نے کی میں نے انہیں سے پوچھ لیا، انہوں نے مجھے بتا دیا. وہ خود کیوں پڑھتا ہے؟ ایک انجینئر کا والد اگر انجینئر ہے وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے تو اپنے والد سے سیکھ لیا، مجھے انجینئرنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں؟ وہ پھر کیوں پڑھتا ہے؟ وہ اپنے 5 سال 7 سال کیوں لگاتا ہے؟ ایک ڈاکٹر کا بیٹا جو ہے وہ یہی کہ جی میں نے تو اسی کے کلینک میں سیکھ لیا، مجھے ضرورت نہیں ہے. دنیا مانتی ہے اس کو، ہم خود نہیں مانتے. لیکن دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں ہم سب کی ماننے شروع کر دیتے ہیں. یہ ہر ایک کا اپنا اپنا فرض ہے، اپنی اپنی ذمہ داری ہے. قرآن سب کو سمجھ آتا ہے. میں اس لیے آپ سے لوگوں سے کہتا ہوں جب میں یہ بات کرتا ہوں تو در حقیقت میں آپ کو ایک امتحان میں ڈالتا ہوں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے کسی بھی بزرگ کا، کسی بھی امام کا، کسی بھی فرقے کا، کسی بھی ایسی شخصیت کا جس پر آپ کو اعتماد ہے اس کا ترجمہ کیا ہوا قرآن پڑھ لیں. جب میں یہ بات کہتا ہوں تو آپ کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو قرآن خود پڑھنا پڑے گا. قرآن کا ترجمہ، قرآن کو سمجھنا، اور یہ کوئی چیستان نہیں ہے، کوئی اتنی کوئی پہلیاں نہیں ہے، یہ پہلیاں بنا دی گئی ہیں. جو لوگ ہماری اس قرآن کلاس کے طالب علم ہیں یا اس کے شریک ہوتے ہیں اس میں، ان کو معلوم ہے کہ قرآن کتنا آسان ہے. قرآن کا یہ دعویٰ کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، یہ قرآن ثابت کرتا ہے. یہ صرف دعویٰ نہیں کرتا، اس کا ثبوت بھی دیتا ہے. اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ آپ خود بھی تجربہ کر لیں، تجربے سے قرآن پڑھنے شروع کر دیں. کوئی ایسا ہاں ایک بات ہے کہ جو فرقوں نے مختلف اپنی پہچان کے لیے جو بنائے ہوئے ہیں طریقے کہ ایسے کرو گے ایسے کرو گے، وہ جو جگہ جگہ پہ آپ کے اوپر روک ڈالنے کے لیے، آپ کو پابند کرنے کے لیے کہ ہمارے پابند رہیں، ہمارے ساتھ منسلک رہیں، کہیں اور جانے نہ پائیں، وہ اگر انہوں نے آپ کے سامنے کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو دین کا بنا کے کہ یہ دین ہے، تو پھر اس کا علاج نہیں. جو انسان سے مطلوب ہے اللہ پاک کو وہ سارے کے سارے قرآن میں بتا دیا. اور جو چیز آپ کو کوئی کہے کہ جناب اس میں سے نکال کے دکھاؤ، آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو مطلوب ہی نہیں. کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن نے نہ بتائی. اور ایسی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل نہ کیا. رسول اکرم کا عمل بھی ہمارے سامنے موجود ہے، وہ بھی کسی کتاب کا محتاج نہیں. جب بخاری شریف لکھی گئی تھی تو اس سے پہلے بھی عمل رسول جاری تھا. انہوں نے اذان لکھی ہے سند کے ساتھ، فلاں سند فلان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلان فلاں کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب وہ لکھ رہے تھے تو اس وقت بھی کہیں نہ کہیں سے اذان کی آواز آ رہی تھی. جو آواز دے رہا تھا اذان والا اس نے کس راوی سے لی تھی؟ یہ سند چل رہی تھی، سندوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ عمل جاری ہے، حج جاری ہے. حج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی چل رہا تھا، رسول اکرم کے زمانے سے بھی چل رہا تھا، اور امام بخاری سے پہلے بھی چل رہا تھا، بعد میں بھی چل رہا ہے. یہ روایات کا محتاج نہیں ہے، یہ سنت ہے. سنت کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سنت ہوتا ہے وہ جو آپ ایک آدمی کام کرے آپ اس کو دیکھ دیکھ کے کرتے رہیں. ایک ورک شاپ کے اندر جو اس کا شاگرد ہوتا ہے وہ استاد اس کو لکھ لکھ کے نہیں دیتا، وہ کرتا رہتا ہے، وہ سیکھتا رہتا ہے. اور یہ تو نماز ہے، دن میں 5 وقت ہوتی ہے، ہر وقت اذان 5 وقت ہو رہی ہے، اس میں سکھانے کا کوئی اتنا اور مسئلہ ہی نہیں. یہ تو روز کا ریفریشر کورس ہے. ماہ رمضان ہر سال آتا ہے، ریفریشر کورس آپ کو کرایا جاتا ہے. حج ہر سال آتی ہے، آپ کو ریفریشر کورس کراتی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کسی کی. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پابند کرتے ہیں، خود پابند نہیں ہوتے. ہماری اپنی والدہ، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں جو کہ پڑھی بھی نہیں ہیں، وہ جاتی ہیں قافلے کے ساتھ جاتی ہیں، حج کر کے آ جاتی ہیں. وہ کون سی کتابیں پڑھ کے جاتی ہیں؟ ہم خود ہی اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن جب کوئی بات کرے ہم کہتے ہیں دکھاؤ حج کیسے کرو گے. اور بھائی تمہاری دادی نے کیسے کر لیا تھا؟ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم حج کیسے کرو. یہ ایک عمل ہے، اور اگر کسی نے وہ عمل لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم پابند ہو گیا اس لکھے ہوئے. عمل پھر بھی اپنے طور پہ ایک الگ انسٹیٹیوشن ہے، یہ چل رہا ہے. اگر کسی نے لکھ دیا ہے تو اس نے ہم پہ احسان کیا ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ایک تصدیق کر دیا ہے، تائید کر دیا کہ یہ عمل جو ہے یہ جاری ہے. لیکن اس کا مطلب اب یہ نہیں ہو گیا کہ اب کیونکہ اس نے لکھ دیا ہے تو اب ہم وہ چھوڑ کے اور اس کو پکڑ لیں.